لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ جی، خوش آمدید، صبح بخیر، ایک نئی صبح کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئے آغاز کے ساتھ، بلیسڈ ڈیز ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ 10 دنوں کی خصوصی نشریات پیغام ٹیلی ویژن سے آپ کے لیے ہم لے کے آئے ہیں، جس میں ہم عشرہ ذو الحجہ اور قربانی کے حوالے سے، حج کے حوالے سے، مناسک حج کے حوالے سے، ان 10 دنیا کے افضل ترین دنوں کے حوالے سے، ان میں کرنے والی عبادات کے حوالے سے، ذکر و اذکار کے حوالے سے، ان کی فضیلتیں جاننے کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو آج کی نشریات بھی بہت اہم ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے سب کام چھوڑ کے پہلے یہ اللہ کی بات، اللہ کے احکامات، ہمارے کرنے کے کام جو دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے، ان کے بارے میں جانیں گے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور اپنے کو کام کاج نہ کریں، وہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں۔ ہماری وہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچیاں جو گھروں میں ہمیں دیکھ رہی ہیں، وہ اپنے کام میں مشغول رہیں۔ ہمارے وہ دوست، بھائی، احباب جو اپنے آفیسز کی جانب رواں دواں ہیں، جو اپنے کاموں، اپنے کاروبار کی جانب رواں دواں ہیں، ان کے کانوں میں بھی ہماری کوئی بات ایسی پڑ رہی ہو جو ہمیں دیکھ رہے ہوں، ہمیں سن رہے ہوں، خیر کی بات، اپنی اصلاح کی بات، اپنی آخرت کو بنانے کی بات، اس زندگی کو سنوارنے کی بات، تو سن لیجئے اور کہیں نہ کہیں اس کو عمل بھی کرتے رہیے۔ آج دوسرا دن ہے ذو الحجہ کا پاکستان میں، اور 8 دن مزید ہمارے پاس ہیں۔ دنیا کے 10 افضل ترین دنوں میں سے 2 گزر چکے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ان 2 دنوں میں ہم نے ایسا خاص کیا کیا ہے جو افضل ترین دنوں کے شایان شان کرنے کے کام تھے، جو ہمارے کرنے کے کام تھے، جو آخرت کو سنوارنے کے کام تھے۔ تو ہمیں باقی دنوں میں وہ کوشش کر لینی چاہیے، خاص طور پر عرفہ کا روزہ، اور جو ایک روزے کے بارے میں کہا جاتا ہے، ہم 2 رکھ سکتے ہیں، 10 رکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے جتنی ہمیں توفیق دی ہے ان روزوں کو بھی رکھیں۔ اور ایک روزے کا آپ کو پتہ ہے نا، جو عرفہ کا روزہ رکھا جاتا ہے اس کا کتنا فائدہ ہے۔ 2 سال کے گناہوں سے چھٹکارے کا سبب ایک روزہ ہے، تو ہمیں کم از کم یہ ایک کوشش تو کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں ہم بہت سی باتیں کریں گے۔ اپنے معزز مہمان جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج قاری محمد عمران سلفی صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں سر آپ؟ جی الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں آپ کا جانا پہچانا نام مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں۔ آپ کی لائیو کالز پہ جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات دیتے ہیں۔ جو میرے پاس یہاں پہ سوالات موصول ہو رہے ہوتے ہیں لائیو ٹرانسمیشن میں، ہمیں جو آپ لکھ بھیجتے ہیں ان کے جوابات دیتے ہیں۔ ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، ہم اب چونکہ سارا دن بیزی ہیں آج کل اس ٹرانسمیشن کی وجہ سے، اپنی مصروفیات بھی ہم پس پش ڈال کے سب سے پہلے یہ ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو خوش بخت سمجھتے ہیں، تو ٹائم کا ملنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے۔ تو ناشتہ آپ اپنا جاری رکھیے، میں چند باتیں اور بھی کرنا چاہ رہا ہوں، قاری صاحب سے تلاوت کا بھی کہوں گا، تو آپ پلیز کیری آن۔ اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ پیغام ٹیلی ویژن کی ہماری جو ایمان افروز نشریات ہیں، جو دنیا کے افضل ترین دن ہیں عشرہ ذو الحجہ، یہ ٹرانسمیشن آپ یوٹیوب پہ بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ طریقہ آپ کو پتہ ہے، موبائل یا اینڈرائڈ ٹی وی پر آپ پیغام ٹی وی لائیو لکھیے، یا کسی بھی براؤزر میں live.paigam.live.tv لکھ کر سرچ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس میں آپ کا ہی بھلا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سہولت کے لیے اپنے شرعی سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمارا نمبر ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، 1117000000۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں جی، دہرا رہا ہوں، 11170000۔ اس پہ آپ ڈائل کر کے ہمیں آپ بات کر سکتے ہیں اور اپنا سوال ہمیں شیئر کر سکتے ہیں۔ گزارش یہی ہے، جب کال کیا کریں ٹی وی کا والیوم بند کر لیا کریں اور ایک وقت میں ایک سوال کیا کریں۔ آج ہم نے اپنی پوری ٹرانسمیشن میں عشرہ ذو الحجہ اور قربانی کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے۔ کچھ کاروباری حضرات بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں گے ٹرانسمیشن میں، وہ اپنے ایکسپیرینسز بتائیں گے۔ جو حج پہ گئے
انہوں نے اپنی آئی وٹنس آنکھوں سے دیکھا جو حال ہے، ان کا جو اپنا وہاں کا تجربہ ہے وہ بھی جانیں گے، بہت سی باتیں کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں گزارش کروں گا قاری صاحب سے کہ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کریں، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ پلیز قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق الله العظيم۔
ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ خیر اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. پانی آپ کو درکار ہے اگر تو پانی یہاں پہ ہے, چائے آپ لیجئے, گلے میں کچھ خراش ہو جاتی ہے. عمومی طور پر صبح سویرے جب کوئی کام کرتے ہیں تو ابھی مشین چل نہیں رہی ہوتی تو مشین کو چلنے میں تھوڑا وقت چاہیے ہوتا ہے, تو یہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے. بڑی صاحب کی جانب چلتے ہیں. سر آل گڈ, سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو سر آغاز کر لیں ہم کویسچن سے ہی, جو ہمیں کویسچنز موصول ہو رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے چند ایک ہمارے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے بہت زیادہ سلام دعا لکھا ہے ہمیں. کل کچھ ٹیکنیکل ایرر تھا ہماری طرف سے نہیں, یوٹیوب کی جانب سے میں بھی, تو وہ ہمیں کویسچنز نہیں آ رہے تھے. آپ کے ویوز جو آپ ریویوز لکھ ہمیں بھیج رہے تھے وہ ہمیں نہیں مل رہے تھے, تو آج وہ مجھے چونکہ سارے نظر آ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی شامل کر لیں. جی حلبہ رانی, اسپیلنگ ہے HULBA, تو حلبہ بھی ہو سکتا ہے حلبہ بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے ہمیں سلام لکھا. اسرا احسان انہوں نے سلام لکھا. اقرا اقبال ہیں, سلیم ہیں, سعید احمد ہیں, عافیہ ہیں, ان سب نے ہمیں سلام لکھا ہے. قاری صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں سب, اور بھٹی صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں, اور میری طرف سے بھی وعلیکم السلام. جو ہماری بہن ہے انہوں نے ہمیں کل 4 5 6 7 8 بلکہ مجھے گنتی میں نہیں آ رہا, کافی زیادہ میسیجز بھیجے تھے, تو میں ان کو لازمی شامل کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا, اس سے پہلے نرگس صاحبہ نے لکھا, انہوں نے لکھا کہ پروگرام میں لائیو کال کرنے کا طریقہ بتا دیں پلیز. طریقہ یہی ہے جی, جو میں نے نمبر آپ کو بتایا 111 700 000, اس پہ آپ ڈائل کیجئے. ہمارا سسٹم اور ہمارے جو لوگ بیٹھے ہیں ہماری ٹیم کے, وہ آپ کو رپلائی کریں گے اور آپ کی کال مجھ تک تھرو ہو جائے گی. پھر ہم نے واٹس ایپ نمبر بتایا تھا, لوگ پوچھ رہے ہیں, اسبا چودھری پوچھ رہی ہیں کہ اس نمبر پہ ٹیکسٹ ہو سکتا ہے. جو واٹس ایپ نمبر آپ کو بتایا گیا تھا اس نمبر پہ آپ ٹیکسٹ کر سکتی ہیں, اور وہ نمبر ہے 0321 565 2000 0321 565 2000. اچھا بٹی صاحب کویسچن ہے, وہ پوچھ رہی ہیں کہ نوید بھائی امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. جی الحمدللہ. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں عبادت کا چونکہ بہت زیادہ ثواب ہے, میں الحمدللہ توفیق سے اللہ کی آج کا تونسا رکھا تھا میں نے, لیکن میری نیت نفلی روزے کی تھی. میرے رمضان میں جو مخصوص ایام ہے روزے چھوٹے تھے ان کی قضا بھی رہتی ہے, تو مجھے پوچھنا یہ ہے کہ میں فرضی روزے پہلے مکمل کر لوں یا پھر نفلی کی نیت کروں. یہ قیمتی ایام میں نفلی روزے میں رکھ لوں, چھوٹے ہوئے فرض روزوں کی قضا بعد میں کر لوں, زیادہ افضل کیا رہے گا, کیونکہ یہ دن زندگی میں دوبارہ آنے میں پھر 1 سال کا انتظار کرنا پڑے گا. فرمائیے گا سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر. علامہ بھائی ان 10 دنوں کی فضیلت اور شان یہاں سے ملاحظہ فرمائیں کہ کائنات کا مالک اور خالق خود ان 10 دنوں کی قسم اٹھا رہا ہے. فرمایا والفجر ولیال عشر, فجر کے وقت اور ان 10 دنوں کی قسم. تو جس چیز ہم عموماً انسان قسم اٹھائیں تو کس کی اٹھاتے ہیں؟ اللہ کی, کہ اللہ سب سے بڑا ہے, سب سے اعلیٰ. تو مالک اپنی مخلوق میں سے کسی کی بھی قسم اٹھا لیتا ہے, لیکن جس کی قسم اٹھاتا ہے اس کا مطلب وہ بھی بڑی کو اعلیٰ چیز ہے, فضیلت والی ہے. تو ہماری بہن نے جو پوچھا کہ ان کے فرضی روزے بھی رہتے ہیں, آپ نفلی روزے بھی ان دنوں میں رکھنے ہیں, تو وہ فرضی ہی رکھ لیں ان دنوں کے اندر, تو انشاءاللہ ثواب ڈبل ہی مل جائے. کیا خوبصورت پیکیج ہے بھٹی صاحب, ماشاءاللہ. ان کے فرضی رہتے ہیں تو دن تو فضیلت والے ہیں ہی, تو ان فضیلت والے دنوں میں کوئی بھی کام کریں گی تو اس کی فضیلت تو ان کو ملنی ہی ملنی ہے. تو اگر فرضی کی نیت بھی ساتھ کر لیں تو فرض نیت کا روزہ بھی ہو جائے گا, اور ان 10 دنوں میں نیکی کی ہوئی کا ثواب بھی مل جائے گا. تو علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ دونوں نیت کر کے تو روزہ رکھ لیں. البتہ عرفہ کا روزہ جو ہے وہ عرفہ کے دن کی نسبت سے خاص ہے, تو اس دن پھر وہ فرضی روزہ کی نیت نہیں کریں گی. وہ اس دن خاص عرفہ کے دن کی یہ فضیلت ہے, 2 سال کے گناہوں کی معافی والا پیکج, اس کی نیت کر کے روزہ رکھیں گی تو پھر وہ ادا ہوگا. ٹھیک ہے. سر آگے پوچھا گیا ہے, قاسم حسنین لکھتے ہیں کہ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میں ایک قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دینا چاہتا ہوں, تو کیا میں تمام گوشت تقسیم کر سکتا ہوں یا ایک کے بھی 3 حصے کرنے ہوں گے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اور شان اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ کسی دوسرے نبی اور رسول کو بھی وہ مقام اور مرتبہ اور شان نہیں مل سکی۔ یقیناً۔ باقی رہ گیا قربانی کا سلسلہ کہ کیا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے، اپنے پیار کے اظہار کے لیے ان کی طرف سے قربانی کریں؟ تو اس میں صحابہ اکرام ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہیں۔ ان کی محبت جنہوں نے اپنی جانیں نشاور کی آپ کے ایک ایک اشارے پر، ان کی محبت جنہوں نے اپنی زندگی کی جمع پونجی ایک اشارے پر قربان کر دی، جی، ان کی محبت تو پھر ہم سے زیادہ ہی ہے نا، یقیناً، یقیناً زیادہ ہے۔ یقیناً۔ تو کیا انہوں نے بھی یہ قربانیاں کی تھیں آپ کی طرف سے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جب باغیوں نے ان کے گھر کو گھیرا ہوا تھا اور الزام یہ تھا کہ آپ نے جناب بہت سارا مال اپنے عزیز و اقارب میں بانٹا ہے، جی، اس وقت انہوں نے ایک خوبصورت جملہ بولا تھا۔ وہ کہتے ہیں جس دن میں خلیفۃ المسلمین بنا تھا، پورے عرب میں، سعودی عرب کی بات نہیں ہو رہی، پورا عرب، وہ کہتے ہیں پورے عرب میں مجھ سے زیادہ کسی کے پاس اونٹ، گائے، بکرے نہیں تھے، سب سے زیادہ مالدار میں تھا۔ اور آج تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو کہ میں نے عزیز و اقارب کو نواز دیا ہے۔ میں نے جس کو بھی دیا اپنی ذاتی جیب سے دیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ میں خلیفۃ المسلمین بن رہا تھا تو دنیا میں سب سے زیادہ اونٹ میرے تھے، اور آج میرے گھر میں صرف 2 اونٹ ہیں، ایک میری سواری کے لیے، ایک گھر کے کام کاج کے لیے۔ تو اگر یہ قربانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کرنا ہوتا، جی، اللہ کے نبی صحابہ کو حکم دے دیتے یا اشارہ ہی کر دیتے کہ بھائی میرے بھی قربانی کرنا، تو کیا خیال ہے عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کتنی قربانیاں کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، پورے عرب میں سب سے زیادہ اونٹ ان کے پاس تھے۔ تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کرنا مشروع ہوتا جی، تو وہ سب سے زیادہ قربانیاں کرتے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام، مرتبہ، اللہ نے جو کچھ ان کو نوازا کسی کو اور کو قریب بھی نہیں جانے دی ہے۔ اس لیے آپ اپنی فکر کریں، اپنی طرف سے قربانی کریں، اپنے گھر والوں کی طرف سے کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک ضعیف حدیث ہے جی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو وصیت کی تھی، تو اگر وہ صحیح بھی مان لی جائے علی الاقل، تو پھر بھی وہ وصیت سیدنا علی کو تھی، ابو بکر صدیق کو نہیں تھی، عمر فاروق کو نہیں تھی، عثمان غنی کو نہیں تھی، عبد الرحمن بن عوف کو نہیں تھی، سعد بن ابی وقاص، کسی کو بھی نہیں تھی۔ تو وہ وصیت ان کے ساتھ خاص تھی، تو اس لیے امت کو نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، باقی انہوں نے پوچھا کہ گوشت کے 3 حصے، تو گوشت کے 3 حصے کرنے بھی قطعاً ضروری نہیں ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے محلے میں غریب بہت ہیں تو آپ سارا بانٹ دیں۔ آپ کے محلے میں لوگ آ گئے ہیں گوشت طلب کرنے کے لیے، آپ سارا دینا چاہیں سارا دے دیں۔ آپ کے پاس کوئی بھی نہیں لینے آیا، آپ ہمسایوں کو دیں، عزیز و اقارب کو دیں، باقی اپنی فریج میں رکھ لیں، سارا بھی رکھ لیں تو بھی کوئی عرض نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ضرورت کے تحت خرچ بھی کرنا چاہیے، دینا بھی چاہیے۔ اگر آپ کے دروازے پر کوئی نوک کر دیتا تو اس کو ضرور دیں، جتنا آپ سمجھیں کہ اس مناسب ہے اتنا دے دیں، اور جو عزیز و اقارب نے قربانی نہیں کی ان تک پہنچا دیں، اور اس کے بعد جو بچے وہ بے شک آپ کھائیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بڑی صاحب، وہ جو بات ہو رہی تھی نا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثواب پہنچانے کے حوالے سے، ان کی طرف سے نیت کر کے قربانی کرنے کے حوالے سے، ان کو تو ماشاءاللہ آٹومیٹکلی ثواب جا رہا ہے، وہ تو امت کے معلم ہیں، تربیت دی ہے، تعلیم دی ہے، اللہ کے انہوں نبی نے صلی اللہ علیہ بتایا۔ وسلم کا وہ فرمان کہ من دل علی خیر فہو کفاعل، جس نے کسی کو نیکی کا بتایا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کرنے والا خود کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ، تو یہ ساری چیزیں تو اللہ کے نبی نے ہی ہمیں بتائی ہیں، تو امت کے سارے نیک اعمال کا ثواب وہ تو آپ کو آٹومیٹک مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر آگے عافیہ شعیب لکھتی ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ استاد صاحب آپ سے مخاطب ہیں، اور نوید بھائی کیسے ہیں؟ استاد صاحب سے گزارش ہے میرے لیے دعا کر دیں پلیز۔ اللہ تعالیٰ جن کو اپنی رحمتوں سے نوازے، برکتوں سے نوازے، صحت اور سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ سعید احمد لکھ رہے ہیں کہ سوال موضوع سے ہٹ کے ہے، جبکہ آگے وہ موضوع میں ہی آ جاتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ ہم اپنے بیمار مسلمانوں کو دیکھ کے شفا کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ بیمار جانوروں کو دیکھ کے بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ میرا دل کرتا ہے کہ دعا کروں۔ دل کرتا کیا ہے، کریں کریں کریں۔ جی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بیماروں کو دم کرنا ثابت ہے، اور صحابہ کرام جانوروں کو بھی دم کیا کرتے تھے۔ ایک صحابیہ، میرا نام ذہن سے نکل رہا ہے، ان کی خالہ لے کر آئیں، وہ چھوٹے تھے، بیمار تھے، خالہ لے کر آئیں، اللہ کے نبی ذرا ان کو دم کر دیں، تو آپ نے شفقت سے، محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ساتھ دم بھی کیا۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب ان کے پاس کوئی بیمار لایا جاتا کہ دم کر دو بابا جی، حضرت صاحب دم کر دیں، یا کوئی جانور ہی لایا جاتا جو بیمار ہوتا، تو وہ اپنا ہی ہاتھ رکھتے کہ اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں تیرے محبوب نے ہاتھ رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سبحان اور اللہ، پھر یہی اپنا ہاتھ اس بیمار کے اوپر پھیر کے تو دم کر دیتے، اللہ اس کو شفا دے دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ برکتیں وہ سمیٹتے رہے جو ہستیاں، تو انہوں نے آگے برکتیں بانٹیں۔ تو جانوروں کو بھی وہ لایا جاتا جو دودھ نہیں دے رہا ہوتا تھا، تو اس کے تھنوں کے اوپر وہ ہاتھ پھیرتے، دم کرتے تو دودھ دینا شروع ہو جاتا۔ بیمار جانور پر دم کرتے تو وہ صحت مند ہو جاتا۔ تو بھائی جان آپ بھی بیمار جانوروں کو دم کریں، دم کریں، آیت الکرسی پڑھ کے، آخری صورتیں پڑھ کے، سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کر دیں، انشاءاللہ صحت مند ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بڑی صاحب کیسا نرم دل اللہ نے آپ کا بنایا ہے کہ جب بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے قاری صاحب، یا کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں، ایسے آنکھیں چھلکتی ہیں نا، ایسے دل پسیج جاتا ہے نا، اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت یہ ہے اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی محبت کا ایک ذرہ ہم کو بھی عطا کیا ہے۔ ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ، وہ محبت ہے، اللہ تعالیٰ اس محبت کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ بلکہ میں تو بڑی صاحب کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ ہلکا سا چھڑکاؤ ہم پہ آیا ہے، اللہ اکبر، اگر یہ زیادہ ہو جائے تو پھر تو ہماری تو برداشت سے باہر ہو جائے۔ اللہ اکبر، یقیناً ایسا ہی ہے۔ یقیناً ایسے، ایسی خوبصورت سوچ کے ساتھ جی ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں ہم تاکہ تھوڑا نارمل ہو جائے، پھر دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ اکبر۔ لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں